سافٹ ویئر آن کرنے کے بعد یہ لاگ ان اسکرین آ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس یہ فائل، یہ سافٹ ویئر سرور پہ چلتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس انسٹال ہے، تو اس کو ہم سرور بنا دیتے ہیں۔ یہاں اس ایریا کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سرور کا نام آ جاتا ہے۔ اگر سرور پہ چلانا ہے تو یہاں پہ سرور ہونا چاہیے، اور اگر کلائنٹ پہ چلانا ہے جس کے پاس ڈیٹا نہ ہو اور سرور کا ڈیٹا استعمال کر رہا ہو تو اس کو ہم کلک کر کے کلائنٹ بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ سرور کا نام جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اگر فرض کریں یہ کلائنٹ سسٹم ہے، کلائنٹ 1 ہے، اور سرور ہمارے پاس زیروکس ہے یا سرور کے نام سے ہے، تو یہاں پہ ہم سرور لکھ لیتے ہیں۔ ابھی چونکہ یہ سرور پہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سرور ہونا چاہیے۔ یہ ایڈمن سیکشن ہے، اس کو انٹر کر دیتے ہیں، اور ایڈمن کا جو بھی پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں، انٹر کر دیتے ہیں۔ یہ جو پہلے سے موجود یوزر ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر ہم کسی یوزر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈبل کلک کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں، اور اگر کسی یوزر کے پیچھے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو صرف ان ایکٹیو کر دیتے ہیں تاکہ لسٹ میں شو نہ ہو، اور اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ لسٹ میں شو نہیں ہوگا، البتہ یہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پیچھے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کلیئر کر کے ہم ایک نیا یوزر یہاں کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ سے یوزر بنانا پڑے گا، اور ریسیپشن پہ، فارمیسی پہ جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایڈمن پہ، لیبارٹری میں، ہر ایک کے لیے اپنا ایک الگ یوزر بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے یو آئی ڈی جو ہے وہ لازمی ہے، اور نیم، یہ دونوں چیزیں اور پاسورڈ ساتھ ملا کے لاگ ان اسکرین پہ انٹر کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یوزر رائٹس پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی یوزر ہم نے کریٹ کیے ہیں وہ یہاں پہ نظر آئیں گے۔ تو اگر کوئی جنرل یوزر ہے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے متعلقہ سیکشن پہ جا کے اس کے چیکس لگا لیتے ہیں کہ وہ کون سا کام کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا۔ جیسے اگر ہم کوئی نیا یوزر بنا دیتے ہیں، عمران ہے، فارمیسی میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو پاسورڈ ہے 123 ہم نے لکھا، یہاں پہ شو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ یوزر رائٹس پہ جا کے عمران کو اٹھاتے ہیں اور اس کو میڈیسن یعنی فارمیسی دیتے ہیں، اس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو فارمیسی میں جو جو کام یہ کر سکے گا، ڈسکاؤنٹ دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈمن پہ، ایڈمنسٹریٹر پہ، کہ وہ اسے کون سے رائٹس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو کنسلٹیشن کی جو مینو ہے وہ دینی پڑتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو الاؤ کریں گے، اور یہاں پہ یہ چیز لازمی ہے کہ یہ جو یوزر ہے یہ کس ڈاکٹر کے مریضوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یوزر نام اور ڈاکٹر کا نام ایک بھی ہو سکتا ہے اور مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ڈاکٹر حنیف کے اسکرین کے لیے یہ یوزر بنایا ہوا ہے تو اس کو ہم اس طرح سیو کر لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر حنیف کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں اس کے اسکرین پہ نظر آنے چاہیے، اس یوزر کے اسکرین پہ۔ اس طرح ریسیپشن پہ جو بندہ کام کرے گا اسے ریسیپشن کے رائٹس دیں گے، اکاؤنٹس کے رائٹس بھی دے سکتے ہیں۔ جو ایڈمن بندہ ہے ان کو ہم سارے کے سارے رائٹس دے سکتے ہیں، اور جو بھی مینجمنٹ مناسب سمجھے وہ رائٹس دے سکتا ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے یہاں پہ یوزر آئی ڈی اور اس کا نام ضروری ہے۔ یوزر آئی ڈی اگر 6 نمبر ہے، نام فرض کریں عمران ہے، پاسورڈ جو ہے 123 ہے، اس کو لاگ ان کرتے ہیں تو اسے جو فارمیسی کی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی، لیکن باقی چیزیں اس کے لیے ڈسیبل ہوں گی۔ یہاں بھی فارمیسی نظر آئیں گی،
جو جو چیزیں ہم نے اسے الاؤ کیے ہوئے ہیں وہ کر سکے گا، باقی چیزیں نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایڈمن پاسورڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ابھی جو بھی پاسورڈ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم وہ پاسورڈ لگا لیں گے پرانے والا، اور جو نیا پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ ہم 2 دفعہ لگا کے اس کو سیو کر دیں گے، تو یہ جو ہے ایڈمن پاسورڈ کو چینج کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی یوزر اپنا پاسورڈ خود بھی چینج کر سکتا ہے۔ جیسے عمران ابھی لاگ ان ہے تو اس کا جو پریویس پاسورڈ ہے 123، نیا پاسورڈ ہم لگاتے ہیں ABC اور اس کو سیو کر دیتے ہیں، تو اس یوزر کا پاسورڈ چینج ہو گیا ہے۔